میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، کربلا والوں نے اسلام کے لیے وہ قربانی دی ہے۔ 1400 برس گزر گئے، آج بھی قربانی زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ اگر آدمی حدیثوں کو نہیں بھی جانتا، ان کی عظمتوں، سعادتوں، حرمتوں، برکتوں، شوکتوں سے لا علم ہے تو ظاہری طور پر ہی دیکھ لے 1400 برس سے خطبے کس کے پڑھے جا رہے ہیں؟ کہاں ہے یزید کا نشان؟ جا کر دیکھو اس کی منحوس قبر ٹوٹی پھوٹی کو، جہاں کوئی جاتا دکھائی نہیں دیتا۔ امام حسین اور ان کے رفقا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کیں، دین کی حفاظت کی، اپنی جان قربان کر دی، بچے قربان کر دیے، دین کا حلیہ بگڑنے نہ دیا۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی، آج سود کو کوئی حرام نہ سمجھتا، شراب کو حرام نہ سمجھتا، نماز قضا کرنے کو کوئی حرام نہ سمجھتا، آج محرمات سے شادیاں ہو رہی ہوتی، حرام کاریاں ہو رہی ہوتی، آج بے دینیت لادینیت پھیلی ہوتی۔ یہ کربلا والوں کا ہم پر احسان ہے کہ رسول اللہ کے دین کو صحیح صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج بھی یزیدی ٹولے کے لوگ موجود ہیں جو دین کا حلیہ بگاڑنے کی مذموم ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ آج حکومتی سرپرستی میں شرابیں چلتی ہیں، جوا کے اڈے چلتے ہیں، بدکاری کے اڈے چلتے ہیں۔ شریعت کو نافذ نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ حکمران ہے۔ نظام اسلام کو نافذ کرنے میں 57 ممالک کے حکمران سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام آئے گا تو ان کے محلات کہاں رہیں گے؟ ان کی عیاشیاں، ان کی حرام کاریاں، بدعتواریاں کہاں رہیں گی؟ اپنی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ بے حیائی انہی کی نگرانی میں پھیل رہی ہے۔ گندے کاموں کو فروغ دینے میں یورپی ایجنڈے پر یہی لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان کو حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ آج بے نمازی پن کی برائی عام ہو گئی ہے، بے پردگی کی برائی عام ہو گئی ہے، جوا بازی، شراب نوشی، بدکاریاں عام ہو رہی ہیں۔ یورپ کے دیکھا دیکھی فرینڈ بوائے فرینڈ یہ سلسلہ حرام کاریوں تک جا رہا ہے، کو ایجوکیشن عام ہو چکی ہے۔ آج حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے محسنین نے کربلا میں جو تاریخ رقم کی تھی، وہ آج ہم سے سوال کر رہی ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، ہم سے محبت کرنے والوں، ہماری اپنے دلوں میں ہماری محبت کا چراغ جلانے والوں، اب وقت ہے اٹھو، ہمارے کام کو، ہمارے مشن کو آگے بڑھاؤ، ہمارے مشن کو آگے لے کر جاؤ، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے
اپنے گھروں سے نکلو، تبلیغ کرو، دین کی فکر کرو، دین پر عمل کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ ہم نکلے تھے تو دین بچا تھا، تم ہمارے غلام ہو۔ جو یزیدی لوگ ہیں وہ نہیں نکلیں گے، ہمارے غلاموں نہیں نکلنے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں بیٹھ کر ہمارے نانا کے دین کی حفاظت کرے، یا منبر پر بیٹھ کر ہمارے نانا کے دین کی حفاظت کرے، یا گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، قریہ قریہ جا کر، ایک ایک دروازے پر جا کر ہمارے نانا جان کے دین کی حفاظت کریں۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ زندگی گزر جائے گی۔ حضرت علی اعلان فرماتے تھے لوگوں سے کہ جہاد کا وقت آ گیا، اٹھو، اگر جہاد کے لیے نہیں جاؤ گے، جس موت نے آنا وہ گھر پہ آ جائے گی، بہتر ہے کہ راہ جہاد میں آئے، زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے، موت نے تو آنا ہی ہے، کیا ہی اچھا ہو رسول اللہ کے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے دین کی درس و تدریس کرتے ہوئے، ان کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے یہ ہماری جان چلی جائے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ غلامان امام حسین کا کردار ادا کریں؟ اس کے لیے پھر ہمیں تبلیغ کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے کیا ہوگا۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے دنیا کو نہ دیکھا، دنیا کی وجاہت و زینت کو نہ دیکھا، انہوں نے اللہ کی رضا کو دیکھا، ہمیں بھی اللہ کی رضا کو دیکھنا ہوگا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کو خوش کریں، جب غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زمین کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، تو امام حسین نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں، یقیناً جہاں جہاں جو جب ان کا ذکر کرتا ہے وہ ضرور ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ ضرور ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے نام کی سبیل لگائی جائے، لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کے نام کے لنگر جاری کیے جائیں، ضرور کریں، کوئی منع نہیں، برکت والی بات ہے، مگر یہ کربلا والوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کے نام کی محافل سجائیں، یہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کی ڈیمانڈ تو یہی ہے جس دین پر ہم قربان ہو گئے، اس دین کی صدا تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کی ترویج کرنی ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے لیے نکلنا ہے، قربانی دینی ہے، محنت کرنی ہے، اس دین کے محافظ بننا ہے، اس دین سے وفاداری کرنی ہے، اس دین کے لیے جینا اور مرنا ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ آج صرف ہم فاتحہ دلا کر فارغ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں محبت کا حق ادا ہو گیا، اور ہمارے ہی محلے میں یزیدی کردار ادا ہو رہا ہوتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، دین کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ دین کے خلاف چلنا اور بات ہے، دین کے خلاف اکسانا اور بات ہے۔ آج میڈیا پر بیٹھ کر لوگ اسلام کے شعار کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کو بے پردگی کی تلقین کر رہے ہیں، لوگوں کو سرکار کے دین سے باغی کر رہے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں۔
عقلی با عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شریعت مطہرہ کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دین فرسودہ ہو گیا۔ اب جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، گویا وہ معاذ اللہ کہنا چاہتے ہیں اسلام پرانا ہو گیا، جدید دین چاہیے، جدید نبی چاہیے، جدید شریعت چاہیے۔ یہ گمراہ کن لوگ آج بھی موجود ہیں۔ کیا ہم تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ہمت کرو، امام حسین کی محبت میں اٹھ کھڑے ہو جاؤ کہ ہم بھی رسول اللہ کے دین کے لیے، ان کے دین کی فکر کرتے ہوئے، ان کے دین پر عمل کرتے ہوئے، ان کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے گھروں سے نکلیں گے۔ لوگ ان کربلا والوں کے لیے شربت کی سبیل چلائیں گے، بہت اچھا ہے، لنگر جاری کریں گے، بہت اچھا ہے۔ ہم انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے نانا جان کے دین کی تبلیغ کر کے ایصال ثواب کا تحفہ امام علی اصغر کی بارگاہ میں پیش کریں گے، امام علی اکبر کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اونو محمد کی بارگاہ میں پیش کریں گے، امام عباس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ یا حسین، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے نانا جان کے دین کی تبلیغ میں نے 3 دن 12 دن 30 دن لگائے ہیں، اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ کون ہے کہ جو شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے 3 مہینوں میں 3 دن کے لیے گھر سے چلے گا، 3 دن کے لیے تبلیغی قافلوں میں سفر کرے گا، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے؟ آپ میں سے کون ہے 90 دن میں 3 دن کے لیے جانا ہے؟ کون کون ہمت کر رہا ہے آج امام حسین کو ایصال ثواب کے لیے، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے؟ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کل ہی چلو، 3 مہینوں میں 3 دن دینے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ابھی بھی جو بھائی بیٹھے سوچ رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا 3 مہینے زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، لیکن نیت سچی ہوگی تو سرکار امام حسین شفاعت کے لیے ضرور آئیں گے کہ میرے نانا کے دین کے لیے اس نے نیت کر لی تھی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ تو آپ ہمت فرمائیں، جو بھائی نیت کر رہے ہیں کھڑے ہو جائیں، اپنے نام لکھوائیں۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی محروم نہ رہے۔